انہوں نے ایک دفعہ سیڑھی کو دھکا بھی مار دیا. اس کے باوجود تھوڑی دیر بعد پھر میں نے بیچ میں سے وہ جو ہوتا ہے نا آپ کو ہوتا ہے وہ گیٹ کے اندر, میں نے کہا بھائی کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو لینے آئے ہیں. میں نے کہا آپ ہمیں کیوں لینے آئے ہیں, پتہ تو چلے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, کیا میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ میں نے کہا میں ایک MP ہوں, آپ پولیس والوں نے مجھے لے کے جانے کے لیے آپ کو تو اجازت لینی پڑے گی. جتنی نانی دادیاں ہیں اور جتنی مائیں ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ نکلو, یہ وقت ہے, یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, یہ آج تاریخ بننے جا رہی ہے. راشد صاحبہ کے کلینک پہ ہم موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے پولیس یہاں پر آئی تھی. ڈاکٹر صاحبہ کو گرفتار کرنے کے لیے میڈیا نمائندگان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی, جن کو دیکھ کر پولیس جو ہے وہ روانہ ہو گئی. ڈاکٹر صاحبہ کیا ہو رہا ہے؟ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, لیڈرشپ کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ لانگ مارچ سے پہلے پولیس کی کوئی اسٹریٹجی تھی کہ لانگ مارچ کو کامیاب کرنا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے, کیوں کرے گا کوئی اس طرح کا کام؟ بوکھلاہٹ ہے اس وقت, وہ پریشان ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ نکلیں گے. یہ اسی پریشانی کے تحت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گھبرا کے انہوں نے اس طرح کے ہوچے ہتھکنڈے شروع کر دیے. یہ تو بالکل پولیس کر دی ہے. آپ بتائیے میں کیا کام کروں گی ایسا جو خدا نہ خواستہ بائی اینی چانس پاکستان کے عوام کے خلاف ہوگا, سوائے یہ کہ ایک میں پرامن احتجاج کروں گی. میرا یہاں سے چل کے اسلام آباد جانا کو میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں. پہلے کوئی میں نے کسی کو جا کے مارا پیٹا, کوئی زد و کوب کی, کہ آپ لوگوں کو اچانک خیال آیا کہ ہم خونی مارچ کرنے لگے. میرا خیال ہے واٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ اگر اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو اس جمہوریت میں تو ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا حق تھا. ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ وہ 126 دن کے دھرنے میں کافی جگہ سے سپورٹ بھی تھی جو اس دفعہ نہیں ہے, اسی لیے کنٹینرز ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ, میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کروں. پہلے سب کہتے تھے کہ ہمارے جلسے بڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ اس پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور پیسہ خرچ کرنے والی ATMs تھے. اب آپ مجھے بتائیے, اب جو جلسے ہوئے ہیں ATMs تو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے ان کے جلسوں کا سائز دیکھ لیا ہے اور ہمارے جلسوں کا سائز بھی دیکھ لیں. عوام پیسے دیتی ہے, عوام ڈونیٹ کرتی ہے, عوام دیتی ہے کہ آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آ گیا مسئلہ کہ یہ سارے جو بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, میں آپ کو بات بتاؤں, دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری, اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. میں نے اس پاکستان کو ہر چیز میں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے 65 کی جنگ بھی دیکھی, میں نے 71 کی جنگ بھی دیکھی, میں نے تاشکند ڈکلیریشن بھی دیکھا, میں نے 3 مارشل لاز دیکھے. میں نے ہر مارشل لاء کے اندر یعنی اس کی ضیاء الحق کا مارشل لاء اور مشرف کا مارشل لاء میں پرسنلی وکٹمائز بھی ہوئی. آئی ہیو بین تھرو ایوری تھنگ. جمہوریت کے علاوہ اس ملک کے لیے کوئی اور چیز اچھی نہیں ہے. آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, اس کے بعد ایک سینئر استاد بھی ہیں, پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بزرگ ہیں. کل رات کو آپ کی ایک تصویر بڑی چل رہی ہے میڈیا کے اوپر, ویڈیو چل رہی ہے, آپ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں, پولیس آپ کو اٹھانے آ رہی ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہوا تھا کل؟ بڑی تکلیف دہ چیز تھی. کل ہم بیٹھے ہوئے تھے, حماد کے گھر فائنل میٹنگ ہو رہی تھی, ساری تیاری ویاری کی, تو اچانک شور مچا, باہر کے گیٹ کے باہر پولیس آ گئی ہے. ہمیں جب پتہ چلا کہ پولیس آئی ہے تو ہم سارے باہر نکلے, اور میں اور حماد باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ سیڑھیاں لگا کے پولیس اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. ان کے ملازم, پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلا, پولیس ہم نے کہا پتہ نہیں کون ہے, بیکاز آپ کو سر نظر آ رہے تھے. تو ہمارے یہ بندے نکل کے باہر, جو ان کے ملازم تھے, جو سیکورٹی گارڈ تھے, وہ اس طرف سے چڑھ کے انہوں نے ایک دفعہ سیڑھی کو دھکا بھی مار دیا. اس کے باوجود تھوڑی دیر بعد پھر میں نے بیچ میں سے وہ جو ہوتا ہے نا آپ کو ہوتا ہے وہ گیٹ کے اندر, میں نے کہا بھائی کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو لینے آئے ہیں. میں نے کہا آپ ہمیں کیوں لینے آئے ہیں, پتہ تو چلے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, کیا میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ میں نے کہا میں ایک MP ہوں, آپ پولیس والوں نے مجھے لے کے جانے کے لیے آپ کو تو اجازت لینی پڑے گی اپنا پروونشل اسمبلی کے اسپیکر سے. تو میں نے کہا وہ اجازت لے کے آئے. انہوں نے کہا ہم آپ کو لینے آئے, ہم لے کے جائیں گے. اب اس دورانیہ میں وہ پھر وہ چڑھے, اس کے اوپر چڑھ کے اندر انہوں نے چھلانگ ماری. چھلانگ مارنے کے بعد انہوں نے گیٹ کھولا اور اندر وہ 10-12-15 پولیس والے آ گئے. انہوں نے کہا چلیے. اب کیونکہ میں ہی اکیلی رہ گئی تھی, ہم آپ کو میں نے اندر بھجوا دیا تھا. میں نے کہا میں ایک خاتون ہوں تو شاید میری تھوڑی سی عزت ہی کر لیں. انہوں نے ہاتھ نہیں مجھے لگایا. انہوں نے کہا انسسٹ جب زور سے کہا کہ آپ چلیں باہر, پاس زمین پہ بیٹھ گئے. میں نے کہا ہوں تو چک لو, میں بیٹھ گئی ہوں نا, آپ اٹھا لو مجھے. دین دے ریئلائز دے ور ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن.
انہوں نے پھر فیمیل پولیس بلانے کی کوشش کی. اس دوران میں نے ساری چیز جو تھی اس کو ویڈیو پہ ریکارڈ کر کے میں لائیو ویڈیو جو تھی نا وہ میں ذیشان کے ساتھ شیئر کرنی شروع کر دی. ہی واز دا پرسن ہو کیم آن. میں نے کہا ذیشان اس طرح پولیس آئی ہوئی ہے, یہ ہمیں اٹھا رہی ہے, ہمیں پکڑ رہی ہے, میں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہوں, ابھی مجھے یہ ساری باتیں یہ وہ ابھی بھی ہم نے دیکھ لیا میڈیا موجود تھا تو پولیس واپس چلی گئی. میں نے کبھی ان کو آواز دی کہ میڈیا بیٹھا ہوا. اچھا, اب اگر ان اینی کیس آپ کو کل اسلام آباد نہیں پہنچنے دیا جاتا تو کیا کہیں پلان میں یہ ہے کہ جو جس شہر کے اندر ہوگا وہ وہیں پر احتجاج کرے؟ چونکہ ابھی تک حکومت کا موڈ یہ لگ رہا ہے, اور اسپیشلی فیڈرل کیبنٹ نے اپروول دے دیا ہے کہ لانگ مارچ کو روکنا ہے. اگر آپ کو نہیں جانے دیا جاتا تو اپنے شہروں میں احتجاج کیا جائے گا؟ بیٹا ویسے میں تو آپ کو بات بتاؤں, عمران خان میرا لیڈر ہے لیکن میں ہوں اتنی ڈھیٹ جتنے وہ ہیں. میں معافی چاہتی ہوں, لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا مجھے. میں اس بات پہ بلیو, یعنی ہر حالت میں پہنچنا ہے. میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ اٹ از پرسیویرنس وچ میکس یو سکسیزفل. آپ پرسسٹ کریں اور پرسیویرنس. خان صاحب نے کہا ہم آئیں, ہم انشاءاللہ آئیں گے اور ہم پہنچیں گے. ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے اور پہنچ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ تم دیکھ لو ہم سارے یہاں کھڑے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں, ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ پرجوش ہے. ہم سارے ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں. ہم خان کے ساتھ, خان کی جو سوچ ہے اس کے ساتھ ہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ پاکستان میں پیدا ہوئے, گورننس آپ کی امریکہ سے ہو اور روزانہ بے عزتی بھی ہو, بے عزتی ہوتی ہے نا, ایسے ہی وی آر کنسیڈرڈ ایز تھرڈ ریٹ سٹیزنس. ہم ان کی جنگیں لڑیں, ہم ان کی پراکسی وارز لڑیں, ہم مرسنریز کا کام کریں, ہمیں زیب دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یمن کی جنگ شروع ہوئی تھی دو مسلمان ملکوں کے درمیان, خان صاحب اس وقت اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے نا اس وقت وہ سر he wasn't going to the assembly, حالانکہ میں نے خان صاحب کو, ہم ساروں نے, اور خان صاحب believed in this. میں کہا خان صاحب you must go in there and you must put in a dissenting note from the opposition. ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے, اور ایک مسلمان ملک کی دوسرے مسلمان ملک سے جنگ ہو رہی ہے وہ تو بالکل ہی نہیں ہم لڑیں گے. اس کے باوجود ان لوگوں کو اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں, آپ اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں جب اس طرح کے آپ سودا بازی کرتے ہیں. پرویز الہی صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ فوج کا کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطہ ہے. آپ کے نالج میں بھی یہ کوئی بات ہے کہ کہیں بیک ڈور بات چیت کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ بیٹا مجھے اس بات کی بالکل کوئی خبر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آئی اسٹے ابو آل دیز تھنگس اور اسٹے بیہائنڈ آل دیز تھنگس, بیکاز میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں آپ جب اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں تو میری خان صاحب سے بہت دفعہ ملاقات ہوتی ہے, میں ہر بحث مباحثہ بھی کرتی ہوں. اینڈ آف دا ڈے when I am convinced on what Khan has said, تو پھر میں ان کے پیچھے کھڑی رہتی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ آخری سوال ہے, آپ بہت لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہیں, چونکہ اس عمر میں آپ تیاری کر رہی ہیں لانگ مارچ کے لیے, اور پتہ نہیں کتنے دن چلنا ہے, تو جو آپ کی عمر کی خواتین ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ریڈی رہیں, گرمی بھی بہت زیادہ ہے, پولیس کی رکاوٹیں بھی ہیں. دیکھیں میری عمر میں اب ہم نانی دادی ہونے کے ناطے دو جنریشنز ہمارے نیچے, میرے بچے اور میرے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں, میں ان کے فیوچر کے لیے لڑ رہی ہوں. تو میری تو اسٹیک ہی بہت زیادہ ہو گیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, میرا اسٹیک زیادہ ہے. میں اپنے اولاد اور اپنی اولاد کی اولاد کے فیوچر کے لیے لڑائی کر رہی ہوں. اس لیے میں جتنی نانی دادیاں ہیں اور جتنی مائیں ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ نکلو, یہ وقت ہے, یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, یہ آج تاریخ بننے جا رہی ہے. ہم پاکستان کو ایک خوددار, ایک عزت دار ملک بنانا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے. ہم کسی محکومی میں بالکل بلیو نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ آزاد قوم بنی تھی 1947 میں. افسوس کہ یہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے ان کو اس طرح محکوم کر دیا, اور اب آپ نے ایک بیرونی سازش کے تحت ایک پراپرلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکال دیا. غصہ آپ نے عوام کا دیکھ لیا. انشاءاللہ ہم نے سب نے مل کے, اور میں سب کو ریکویسٹ کروں گی نکلیے, کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. 3 چیزیں عمران خان نے کہا اللہ کے پاس ہیں, زندگی اور موت, نمبر 2 عزت اور ذلت, تیسرا رزق.
یہ کیونکہ تینوں اس کے پاس ہیں تو ہمیں ڈر کس چیز کا؟ تھینک یو سو مچ، تھینک یو جی.